تعلیم ہی ہے جس کی اہمیت سے قوم واقف نہیں، اور یہ تعلیم دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی تعلیم ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ آگ کی پرستش کرنے والوں نے آگ کو اپنے قابو میں لے لیا، اوپر دیکھا آسمان نظر آیا، آسمان میں چاند نظر آیا، چاند میں انسان نظر آیا، پوچھا ماجرا کیا ہے؟ جواب ملا انسانی ترقی ہوئی ہے۔ نیچے دیکھا زمین نظر آئی، زمین میں سمندر نظر آیا، سمندر میں گہرائی نظر آئی، گہرائی میں انسان نظر آیا، پوچھا ماجرا کیا ہے؟ جواب ملا انسانی ترقی ہوئی ہے۔ اور یہ ترقی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ تعلیم سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، اور یہ تعلیم ہمارا بنیادی حق ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے چائلڈ رائٹس کے نام سے ایک کتاب شائع کی جس پر صاف صاف لکھا ہے کہ بچوں کی پیدائش کے ساتھ ساتھ ان کا پہلا اور بنیادی حق تعلیم ہے۔ محترم صاحب صدر، تعلیم کے میدان کے سپاہی جابر بن حیان اور البرونی بنتے ہیں اور قوم کو جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ تعلیم کے میدان کے سپاہی جب آسک نیوٹن اور گراہم بیل بنتے ہیں تو قوم کو جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ تعلیم کے میدان کے سپاہی جب رہنما بنتے ہیں تو سر سید احمد خان، محمد کرم چند گاندھی اور مولانا ابوالکلام آزاد بن کر قوم کو جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ غرض کہنے کا یہ ہے کہ تعلیم نور ہے، تعلیم قوت ہے، تعلیم طاقت ہے، تعلیم دولت ہے، تعلیم سائنس ہے، تعلیم عزت ہے، تعلیم ترقی و کامرانی ہے، تعلیم حکمت ہے، تعلیم راحت ہے، تعلیم تہذیب ہے، تعلیم روحانیت ہے، تعلیم روشنی ہے۔ ستاروں کی روشنی آسمان کو منور کرتی ہے، لیکن علم کی روشنی ظلمت کدہ عالم نور بناتی ہے۔ علم کی روشنی سے تمام سامان پیدا ہوئے، غرض علم جیسی کوئی روشنی نہیں اور جہالت جیسی کوئی تاریخی نہیں۔ وہی جہاں ہے تیرا جسے کرے تو پیدا، وہی جہاں ہے تیرا جسے کرے تو پیدا، اس بخشت رہی جو تیری نگاہ میں ہے۔ اب آپ کے سامنے میں سینئر لیکچرر ہائر سیکنڈری اسکول نیل جناب جاوید احمد نائک صاحب کو اسٹیج پہ آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ جناب جاوید صاحب آئیے اور اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ جناب جاوید صاحب۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد، اس اسٹیج کے پر ترجمہ صاحب صدر جمشید احمد خان صاحب، اور ساتھ میں جو ہے اس کے اعزاز میں اس وقت جو ہے یہ عالم جو ہے یہ فضا اور فضا اس کے اندر یہ لافٹی چچانے جو ہے یہ نیل کی دھرتی جو ہے ہر ایک کو کی اس وقت سراؤنڈنگ میں گرد نواح میں جو بھی ہے اس وقت وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ایک آواز دے رہا ہے ایک بندے کے جو ہمارے اس مجلس کے اندر ہے، جن کو ہم بولتے ہیں مہمان خصوصی، وہ بلدیو رائے سنگھ جو ہائر سیکنڈری اسکول کے پرنسپل ہے اور کمپلیکس ہے، اور ساتھ میں بیٹھے مہمان زیوکار میں سے ایک یہ ہے ہیڈ ماسٹر بہردار، اور شاید پرہندر والا بھی آنے والا ہے، اور باقی جو ہے مہمان زیوکار گیسٹ آف آنرز، جس میں باقی جو ہے ہمارے کچھ ساتھی لوگ ہیں حضرات، جن کا نام بنام دینا جو ہے ٹھیک نہیں لگے گا، کیونکہ وقت کو جتنا ہم کم کریں اور باقیوں کو وقت دیں وہ بہتر رہے گا۔ اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہے فگا اور بھی ہے، تو شائیں ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور ہے۔ سامنے حضرات، میں نہایت خوش بھی ہوں، ایک طرف سے ہمیں ایک سما ہے جو سما جو ہے جس میں تھوڑی مایوسی بھی ہے، لیکن ساتھ میں خوشی اس بات کی ہے کہ ہم ایسے محفلوں کو منعقد کر رہے ہیں۔ شاید یہ ہمارا ایک اعزاز ہے،
इस डिपार्टमेंट को कि इस एजाज के बीच जो है हमें नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो कल का मुस्तकबिल है, और इन बच्चों के चेहरे में हम अंदाजा कर सकते हैं कि ये कल क्या बन सकता है। क्योंकि उस्ताद जो है एक दरवेश के मानंद है, उस्ताद माहिर नफ्सियात है, उस्ताद दानिशमंद है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है और एंटिसिपेशन है बहुत हद तक जो है वो कामयाब रहता है, और उसी के हाथ में ये तकदीर आलम है। तो इन बच्चों के चेहरे में हम अंदाजा कर सकते हैं कि इनके अंदर हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव जो हेड है, गवर्नर है, निजाम चलाने वाले, प्रेसिडेंट, हिंदुस्तान भारत के बड़े, एवं की भारत से बाहर जाने वाले भी इन्हें बच्चों के पेशानी में और इनके चेहरे में मुकद्दर छुपा हुआ है। ये बहुत फेज याद है हम लोग कि हम ऐसे महफिलों को मुनक्कद करते हैं, जिन महफिलों को मुनक्कद करने में ऐसे लोग भी हैं जो बड़े कासिर हैं इस बात के लिए कि वो इसी महफिल को संवारने के लिए ऐसे बच्चों की जरूरत रहती है जिनको ढूंढने के लिए कितना भी आप दौलत लगाओगे नहीं मिल सकते हैं। और साथ में जो असातिज़ा इकराम जो गैलेक्सी ऑफ स्टार्स बैठे हैं, ऐसी मजलिस जो है गाहे बगाहे मिलती है, और ऐसी मजलिसों को मुनक्कद करने का अगर आप दूर रस और एक विजनरी इसमें अगर विजनरी तौर से अगर इस पर तहकीक की जाए, और इसका जो है खाने पीने का इतना मकसद मेरे हिसाब से नहीं है, बल्कि इस रोड में बैठे बच्चों में से कोई ऐसे भी बच्चे हैं जो इस वक्त पूरी तरह से सुन रहे हैं और वो हम में से किसी को आइडल मान कर चलेंगे, फिर आगे आगे जो है उनको यूनिवर्सिटी या बड़े अदारों में हो सकता है कोई दूसरा आइडल जो है उसको पिकअप करे। उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसने छोड़ दिया, बल्कि वो इसी हमारी गैलेक्सी के अंदर एक को छोड़कर दूसरे को लेकर आगे जो है अपने मुकद्दर को बनाने के बाद हमारी तकदीर को संवारने का काम करेंगे। हम लोग रिटायर हो रहे हैं, फिरोजपुर से रिटायर हो रहे हैं, कल से हम भी रिटायर हो रहे होंगे। हमारी दुआ रहेगी कि बच्चे जो है उस्ताद का सही माने और उस्ताद की हर बात को सच्चा माने, क्योंकि दुनिया जो है इस वक्त ट्रस्ट वाली दुनिया नहीं है, बेएतबारी है, इंतशार ऐसा है कि कोई किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा हवा ना आए कि हम घर में भी एक दूसरे का भरोसा करने में हम मशकूक हो जाते हैं। लेकिन यकीन करें कि अगर हम इस माहौल में हमारे बच्चे उस्ताद का यकीन करें, उस पर एतबार करें, भरोसा करें, तो मुझे यकीन है कि वो जो है बच्चे जो ट्रस्ट करेंगे और बच्चे का मानेंगे और जो उस्ताद बोलते हैं वैसे करेंगे, तो इंशाल्लाह ऐसे बच्चे जो इनमें छुपे हैं हमें उम्मीद करेंगे, हमारी दुआ है कि मैक्सिमम बच्चे जो है उम्मीद रखें और वो इंशाल्लाह हमारी इस डगर को आगे लेंगे, हमारा बेड़ा पार करेंगे और इसकी कमान जो है अपने हाथ में लेंगे, एक पतवार की तरह खींचे चलाने वाला जो है वैसे लोग। तो बच्चा जो है आपने वादा आज करना है, आपने मेहनत करनी है, क्योंकि यही ऐसा स्टेज है जिस स्टेज में अगर आप मेहनत करोगे आप अपने आप को किसी भी रुख में ले सकते हो, किसी भी रास्ते में आप अपने आप को ले सकते हो। आप गलत रास्ते की तरफ जाओगे और वक्त से पहले आप एंजॉय करोगे, वक्त से पहले आप अननेसेसरी चीजों में अपने आप को इंडल्ज करेंगे। एंजॉय करना ठीक है, जिंदगी में अपनी सेहत को भी ध्यान में रखना है, रिलैक्स भी करना है, लेकिन अपने फौरी तौर जो है अपना जो छोटा मोटा जो अरसा है 20 साल तक का, इसको आप सही जो है लगाओगे काम में। और कंपटीशन का दौर इतना गहरा है और इतना वसी है कि अगर आप लोग थोड़ा सा ओझल रहोगे, थोड़ा सा अगर आपने कोताही की तो बहुत हम पीछे रह जाएंगे, क्योंकि इस वक्त सहूलियात इतने ज्यादा है कि मैं अगर मुआवजा करता हूँ हमारे दौर का और आज का, हम कभी अफसोस करते हैं कि अगर हमें ऐसे सहूलियात होते उस दौर में कि इस वक्त मुझे उस्ताद नहीं भी मिलता तो नेट के सहारे में उसका सबस्टिट्यूट पैदा कर लेता। बाकी ये सबस्टिट्यूट बराबर नहीं है, सामने उस्ताद जो है उसकी वक़्त और हैयत कुछ और है। मैं ऐसे नहीं रहे, मेरे सामने हजरात जो है हमारी बात में अगर कहीं पूरा मुकम्मल नहीं होता है सेंटेंस, लेकिन हम पॉजिटिव तौर पर बोलेंगे, हम माजरत ख्वाह हैं कि इस वक्त इंटरनेट इतना वसी है कि हमारा लड़का जराड़ी में
میں نہیں بلکہ کسی بھی کونے میں جہاں تھوڑا سا نیٹ ہو وہ مقابلہ کر سکتے ہیں بڑے بڑے شہروں کے بچوں کے ساتھ، کیونکہ اس کے پاس بھی وہی سہولت ہے اور ہمارے پاس ہے۔ لیکن ہمارے دور میں کیا تھا، بڑا ڈفرینس تھا کہ جموں والا بچہ اور ہم میں بڑی فرق ہے۔ اس لیے میں آپ بچوں کے ساتھ مخاطب ہوں اور اپنے ساتھیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بڑا ماحول جو ہے اتنا وسیع ہو گیا ہے، ماحول اتنا ڈسٹربینس ہے، پازیٹو طور بھی ہے اور نیگیٹو طور بھی ہے۔ ہم باہر جاتے تھے کوئی سال کے بعد، اس لیے ہمیں سوسائٹی ملتی تھی ماں باپ کی اور استاد کی، اور اتنی خطرناک سوسائٹی تھی کہ ہم تصور بھی نہیں کرتے کہ ہم خود سوچتے ہیں اپنے طور سے۔ تو آج کا بچہ اپنے طور سے زیادہ سوچتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو ایکسٹرنل فورسز ہے، فورسز نہیں ہے کہ کوئی فورسز ان دا سینس کی جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں اس میں زیادہ دخل ہے، تو ہم میں بھی زیادہ ذمہ داری یہ ہے۔ خاص کر میں کوئی ڈکٹیشن ہی دوں گا چھوٹی کلاس میں، ایک تو پیرنٹس کا زیادہ اثر رہتا ہے، اور پیرنٹس جو ہے ویسے کہ کوئی بیان بھی ہو گیا اگر میں بولوں، پیرنٹس جو ہے وہ ذمہ داری کم لیتے ہیں۔ وہ آپ کو نظر آیا 26 جنوری میں، یہ 26 تاریخ کو آپ کو پتہ لگا پی ٹی ایم میں کہ ہم بھی پیر پکڑ کے ہم پیرنٹس کو لاتے ہیں، اگرچہ ان کو پتہ ہے کہ جب ہم بولتے ہیں کہ اگر کسی پلاٹ کو آپ یا کوئی تعلیم کر رہے ہو یا کسی پلاٹ کو آپ ڈالتے ہو زمین کے اندر کہ اگر آپ کو بیج جو ہے وہ کم ابھرا اور آپ نے پلانٹیشن کی، جب تک نہ ہم اس کو صبح شام دیکھیں گے 10-20 دن پھر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ابھرے گا جو پہلے جو ہے وہ اپروٹیڈ ہے اور سپروٹیڈ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان بچوں کو جو ہے ہمیں زیادہ ذمہ داریاں بڑھ گئی پرانے وقت سے زیادہ اس دور میں، جبکہ پیرنٹس بھی جو ہے کوئی پیرنٹ ہم ساروں کو نہیں بولیں گے لیکن پرسنٹیج جو ہے دیٹ مائنر پرسنٹیج، مائنیوٹ پرسنٹیج ہے کہ جن کو خیال کہ بھائی ہم ایک پودا دیں گے جو جلدی جو 5-10 دن کے بعد فروٹ دے گا، یا ہم ایسی گائے لیں گے جو جلدی دودھ دیں گے، میں بھی کھاؤں گا وہ بھی۔ اور آج کل کا والدین جو ہے بہانہ جو ہے میں سیدھے ڈنکے کی چوٹ پہ بولا، بہانہ بچہ ہے سہولیات خود مانگتا ہے۔ پرانا جو ہے پیرنٹس جو ہے وہ پھاکا رکھتا تھا، وہ کھاتا تھا 4-4 دن کے بعد، یہ بہانہ لگایا ٹیوشن پڑھا رہے تھے، رامن جا رہے تھے جموں، اور مرد کو جو ہے بیوقوف بنا رہے ہیں اور ہمارے ہمشیرہ بہنیں جو ہے وہ ٹیوشن کے کھاتے میں جو ہے برباد کر رہے ہیں بچوں کو، اور بچوں کو ہے اس طرح کی ضروریات مہیا کر رہے ہیں، کتاب کی طرف نہیں بلکہ اور چیزیں، اور کوئی صحیح چیز نہیں دے رہے۔ لہٰذا ایک فیشن ہے اور اس فیشن کے اندر ہے ہم لوگ جب اس پیشے میں ہے اس لیے ہمیں ایک ضروری بن جاتا ہے کہ ہم تڑپے 24 گھنٹے جب تک ہمارے پاس یہ کچھ مدت ہے، جب تک ہمارے پاس یہ کچھ ساتھ ہے، کھڑی ہے ان بچوں کے ساتھ ملنے کا، اور ہم صحیح استعمال کریں اور کوشش کریں، اور پیرنٹس کو بھی ہم بڑھاتے رہیں اور رائٹلی کہ بھائی آپ کیا چاہتے ہو، آپ بچے کا تربیت نہیں، کیا آپ گائے بیل بکری جلدی خریدتے ہو، آپ لوگ جو ہے ادھار لون اٹھاتے ہو جرسی گائے کے لیے اور آپ اس کے لیے پیسے کیوں نہیں انویسٹ کر رہے ہو، آپ کاوڑی چائے جو ہے کیوں نہیں پیتے ہو، آپ اس کی سہولیات پوری کیوں نہیں کرتے ہو، آپ آن لائن کی فیس 4-5 ہزار کیوں نہیں دیتے ہو، جموں جا کر آپ 10-10 لاکھ دیتے ہو، کیوں نہیں 5-6 ہزار روپئے تھوڑا ہو سکتا ہے، تو شاید میں زیادہ بڑھ گیا، تو ہماری یہی دعا رہے گی کہ جو ہمارے پرنسپل سر کے لیے ابھی بہت کچھ بولنا ہے، ابھی اور 2-4 سٹیج ہے، بس میں یہ بولوں گا ان کے بارے میں، دیکھو میں آدمی سیدھا ہوں، ٹھیک ہے ایڈمنسٹریٹو سکل جو ہے وہاں ہم وہ بھی تھوڑا جانتے ہیں، حالات کے حساب سے ہمیں کمپرومائز کرنا ہے، لیکن اتنا بھی نہیں کمپرومائز کرنا ہے کہ کچھ سال ہے یا کچھ ساتھ ہے کہ ہم غلط طور سے کمپرومائز کر دیں، سمجھوتا اتنا ہی کرے جتنا میں سیدھا بولوں گا۔ ایک دن میں ادھر سپرنٹینڈنٹ آیا، کیا وہ سیدھا بولنے میں گناہ ہے، یہ بات ہے جو آئے تھے پڑھے ہم، ایک دن ادھر آیا میں سپرنٹینڈنٹ میں ہر دن بولتا ہے یہ فلانی کون ہے، وہ کہیں چیئر پہ ہمارا ABC بیٹھا تھا، آپ سمجھ گئے ان کی چیئر پہ دوسرا، میں نے بولا جب مجھے غصہ آیا اپنے علاقے کے ساتھ، میں نے بولا کشمیری میں سچویا مام 6 مہینے ہو گئے تجھے مامے کو نہیں جانتا ہے، کیونکہ اس لیے میں نے بولا ماما بولا کہ اس کو نظر نہیں آئے مہینے کے بعد آئے، لیکن میں قسم سے بول رہا ہوں میں رامن سے آیا، میں نے کمرے میں نہیں دیکھا، ایسی اینک لگا ہے، آپ نظریں بھی کم ہے، ایسے دیکھتا ہوں بلدیو سے مطلب دھوپور سے پہلے میرے سے پہلے، یہ نہیں اس دنیا کے جہاز میں میں وہاں ناکام ہو گیا کہ انہوں نے مجھے ڈیٹ شیٹ دے دی، میں قسم سٹیج سے بول رہا ہوں، میرے سامنے بھی حصہ بلدیو سر کو
कि मैं हैरान हूं कि ऐसा लोकनाथ भट्ट भी थे, उसके बाद आप आए, बीच में जो आए, तो देखो मैंने समझौते की मिसाल दी। अगर हम कहीं किसी इलाके में जाए ठीक है, मेरी प्रॉब्लम रहेगी, ये बेगाने थे, दूसरे इलाके से आए हुए, इनके मसाइल बड़े थे, लेकिन समझौता किसी कौम के साथ करना, क्योंकि हमें ये जो एजुकेशन, हम अपने आप को क्यों समझे हम कुछ नहीं, उस्ताद बहुत बड़ा है, जैसे मंदूर साहब ने भी ज़िमनन जो है इशारात थे, उस्ताद बहुत बड़ी ताकत है, उसके बड़े गट्स भी होने चाहिए ऐसे, और गट्स उसी को होगा जो बंदा जो है अपने आप को पूरी तरह से रहेगा अपने काम में चाको चौबंद रहेंगे। बोलते गलतियां तो हो सकती है, गलतियां हमें भी है, कोई परफेक्ट नहीं है, कोई जावेद नहीं है दूध का दूल्हा, लेकिन कम से कम अपनी कौम के लिए हम कंप्रोमाइज उतना करें जितना जायज है, तभी हम अफसर कहलाएंगे, तभी हम लीडर कहलाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे तौर से, मेरी जुबान से, गुफ्तार से अगर किसी को दिल आजारी पे हो, किसी को चोट लगी हो, मैं इसी दुनिया के अंदर आपसे माफी चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप माफ करेंगे इन अल्फाजों से। सर वसलाम, जय हिंद।